جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ شاہ یہودا یہویکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانے میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانے میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار سپنز کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفاء میں سے لوگوں کو حاضر کرے، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانییل کو بیلت شزر اور حننیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزریہ کو عبد نجو کہا، لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خدا نے دانییل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبون ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرے میں ڈالو۔ تب دانییل نے دروغے سے، جس کو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی، اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب دروغے نے ان کی خوراک اور مے کو جو ان کے لیے مقرر تھی موقوف کیا، اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے ان 4 جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانییل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور جب وہ دن گزر گئے جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکت نظر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ کی مانند کوئی نہ تھا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خردمندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجہ بہتر پایا۔ اور دانییل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا۔ دانییل اور اس کا دوسرا باب، جو 49 آیات پر مشتمل ہے۔ اور نبوکت نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے،
اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بے تاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھ کو خواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلے کی باتیں بنائی تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے، بس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسدی سے کیا ہو۔ اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا، اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کرے۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانییل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کرے۔ تب دانییل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک کو، جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا، خرد مندی اور عقل سے جواب دیا۔ اس نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا؟ تب اریوک نے دانییل سے اس کی حقیقت کہی، اور دانییل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانییل نے اپنے گھر جا کر حننیہ اور میسائیل اور عزریہ اور اپنے رفیقوں کو اطلاع دی تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانییل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانییل پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانییل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ بس دانییل اریوک کے پاس گیا، جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کے قتل پر مقرر ہوا تھا، اور اس سے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کر، مجھے بادشاہ کے حضور لے چل، میں بادشاہ کو تعبیر بتا دوں گا۔ تب اریوک دانییل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا۔ اور بادشاہ نے دانییل سے، جس کا لقب بیلتشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟
دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا۔ سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن اس راز کے مجھ پر آشکار ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔ اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا۔ وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی و توانائی اور قدرت و شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی، اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں، اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی۔ اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے، لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ جیسا تو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے، اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی۔ تب نبوکت نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانییل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانییل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند
اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانییل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اس کو بابل کے تمام صوبے پر فرمانروائی بخشی، اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ تب دانییل نے بادشاہ سے درخواست کی، اور اس نے صدرک اور میثک اور عبد نجو کو بابل کے صوبے کی کارپردازی پر مقرر کیا، لیکن دانییل بادشاہ کے دربار میں رہا۔